اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، ہم گاہے بگاہے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بیرون ممالک میں مقیم تارکین وطن ہیں ان کے مسائل کو آپ تک پہنچایا جا سکے، اور ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ صف اول پر وہ تارکین وطن ہیں کہ جو انلیگل طریقے سے یہاں یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت کیمپوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ گو اس کے اوپر میں نے ایک جنرل پروگرام تو کیا تھا جس میں یونان اور ترکی کے حوالے سے اور بوسینیا کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن آج اسپیشلی میں جو ہے وہ بوسینیا کے کیمپ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو ہے تصویری حالت زار بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں پاکستانی جو ہے خاص طور پہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر رہ رہے ہیں اس وقت کیمپوں کے اندر، اور یہ Vucjak جو ہے ایک جگہ ہے جہاں کا کیمپ ہے، اور وہ کیمپ جو ہے وہ انتہائی جو ہے ناگفتہ بے حالت میں ہے۔ اور اس وقت یورپ میں جب سردی کی آمد ہے، اور سردی بلکہ آ چکی ہے، اور یہ خاص طور پر ایسٹ یورپ کے ممالک جو ہے یہاں پر تو خون جما دینے والی جو ہے وہ سردی ہوتی ہے، اور وہ سردی کے اندر جو ہے وہ کیمپوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے اوپر ان کی حالت زار جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور یہاں پر میں حکومت پاکستان کو بھی مخاطب کر کے خاص طور پہ کہوں گا کہ جہاں وہ اور لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت سوچ وچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ لوگ اگر کسی وجہ سے یہاں پر آ گئے ہیں تو ان کے بارے میں حکومت کو جو ہے یہاں کی حکومت سے بات کر کے ان کے بارے میں جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے، یا ان کی کم از کم نگہداشت کے لیے کوئی ایسے اقدامات جو ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ آج تو لیگل لوگ ہیں، کل کو یہ لیگل ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ لیگل ہونے کے بعد پاکستان ہی کی خدمت کریں گے، تو پاکستان اس وقت جو ہے ان کے ریمیٹنس وصول کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایسی حالت زار میں بھی جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کیمپوں میں مقیم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اقدام کرے کہ ان کو بچایا جا سکے۔ ناظرین محترم، اس وقت جو ہے یورپ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسٹ یورپ کا یہ ملک ہے بوسینیا، گو مسلمان ملک ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھٹھرانے والی جو ہے وہاں پر سردی ہے، اور خون جما دینے والی سردی ہے، اور اس سردی کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ ٹینٹوں کے اندر مقیم ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی پرانی بلڈنگز بھی ہیں تو وہ بہت ہی قدیم اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، جہاں پر کہ انسان کا رہنا محال ہے۔ تو یہ جو ہے وہاں پر اس وقت کیفیت ہے، ان لوگوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت ان کو کپڑے مہیا کیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کی جانب سے جو ڈونیشن ہوتے ہیں، جو عطیہ ہوتے ہیں، وہ کپڑے ان کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتایا کہ ان کے رہنے سہنے کا ماحول ایسا ہے کہ وہ کپڑے بھی ان کے لیے کافی نہیں ہیں، پھر بعضوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، وہ سارا دن وہاں پر جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے اس کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، اور رات کو بھی جو ہے وہ اپنے کیمپوں کے اندر، اور یہ بڑا خوفناک عمل ہوتا ہے کہ آپ کپڑے کے ٹینٹ کے اندر آگ جلا کر سو جائیں یا آگ جلا کر لیٹ جائیں، کیونکہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آتش زدگی کا کوئی خوفناک واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ وہاں ٹینٹوں کے اندر اور پھر ٹینٹ کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر جب لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہے کہ گیس پیدا ہوتی ہے، اور گیس جو ہے وہ انتہائی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ انتہائی ہائیجینک جو ہے وہ ماحول ہے وہاں پر، اور ارد گرد جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندا پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، کوئی حفظان صحت کے وہاں پر جو ہے وہ اقدامات نہیں ہیں، تو ان کے اندر جو ہے اس وقت سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بیماری جو ان کے اندر عود کر رہی ہے وہ ہے خارش کی بیماری، کہ جو وہاں پر ان کو جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد بیماریاں ہیں کہ جو وہاں پر ان کو پھیل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے وہاں پر علاج معالجے کی بھی وہ خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں۔ وہاں کی حکومت گو کر رہی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابتدائی بالکل طبی امداد ان کو دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ خوراک کا بڑا المیہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ بوسینیا بھی کوئی اتنا امیر ملک نہیں، گو ایسٹ یورپ میں آپ کو معلوم ہے غربت ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ بوسینیا جو ہے وہ ابھی تک شینجن اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے، کہ جہاں پر آ کر پاکستانی یا اور یہاں پر پاکستانی، بنگلہ دیشی اور افغانی جو ہے امیگرنٹ جو یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہے وہاں پر، بلکہ اکثریت میں پاکستانی ہیں۔ پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کھانے کا وہاں پر کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، جو گو NGOs وہاں پر ان کے لیے انتظام کرتی ہیں، لیکن وہ ایسی خوراک نہیں ہے کہ جسے کھا کر انسان وہاں پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ سکے، اور وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، اور وہ وہاں پر ننگے پاؤں وہ جو ہے پھرتے ہیں، اور ان دنوں میں پچھلے دنوں میں ہونے والی بارش نے جو ہے اس کیمپ کو سارا جو ہے وہ لت پت کر دیا تھا،
تو اس میں وہاں پر ان کے جو ہے یہ حالات ہیں اس وقت. میں حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدایا ان کے بارے میں بھی غور کریں, ان کو بھی بچائیں. یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, یہ بھی کسی باپ کے جو ہے آنکھوں کا نور ہیں, اور ان لوگوں کو بچایا جائے. ان لوگوں کی جو ہے بڑی تمنائیں ان کے خاندانوں کو وابستہ ہیں, اور یہ انلیگل راستہ کیوں اختیار کرنے پر مجبور ہوئے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کا نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے. ہم جب تک اس نظام کو نہیں بدلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ ڈرین کرتی رہے گی, اور وہ بیرون ممالک میں بھاگتی رہے گی اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کیمپ کا وزٹ کرے کوئی. جو ہمارے اوورسیز کی وزارت ایک بنا دی جاتی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ وزارت کس لیے ہوتی ہے. یا تو وہ صرف ریمیٹنس گننے کے لیے ہوتی ہے کہ کتنے پیسے بیرون ممالک سے ہمیں آ گئے, اور بڑی سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے اس کے اوپر کام کرتی ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کوئی میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے تو میں اس کا ممنون ہوں گا. میں اپنے پلیٹ فارم سے تو یہ کوشش کر رہا ہوں, اور میں دیگر کیمپوں کے بھی حالات و ظاہر آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد یونان کے اندر کیا صورتحال ہے, اس کے بعد ترکی کے اندر کیا صورتحال ہے, اور دیگر ممالک کے اندر بھی کیا معاملات ہیں. تو یہ لوگ جارجیا سے وہاں پہ جو ہے وہ شنگن اسٹیٹ میں داخل ہوتے ہیں, اور جارجیا نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھماکہ خیز جو ہے وہ سرنگیں بھی بچھائی ہوئی ہیں, اور ان کی وجہ سے وہاں پر بڑے حادثات ہوتے ہیں, اور کئی نوجوان اپنی جان جو ہے اس کی بازی ہار جاتے ہیں. اور بہت سے نوجوان روزانہ نکلتے ہیں, جو تو نکل جاتے ہیں وہ تو آگے نکل جاتے ہیں, جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں, اور بارڈرز کے اوپر بہت ہی تشدد و تعذیب بھی کیا جاتا ہے. تو یہ موضوع تھا آج کا میرا. ناظرین محترم, خدا را اپنے نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے کم میں گزارا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مستقبل کو بہتر کریں. اگر انہیں کوئی اپورچونٹی ملتی ہے یورپ آنے کی یا دیگر ممالک جانے کی تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, لیکن اس کے لیے لیگل وے جو ہے وہ اختیار کرنا زیادہ ہوگا سود مند, کیونکہ لیگل وے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن آپ سے گفتگو ہوگی کہ کون سا ایسا قانونی راستہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم یورپ یا دیگر ملکوں کے اندر جا سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, یہ تھا آج کا موضوع. اس موضوع کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر میں وہی گزارش کہ ہمارے چینل یہ BBC اپڈیٹ TV کو جو ہے وہ لازماً سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں, اور جو بھی آپ جو ہے اس کے اوپر لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. یہ آپ کا بہت بڑا تعاون جو ہے میرے ساتھ ذاتی طور پر ہوگا. تو اگلے موضوع تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.